بسم اللہ الرحمن الرحیم. نورانی قاعدہ ہے تختی نمبر 7 اور تھوڑی سی پڑھیں گے 8. دونوں کا مقصد ایک ہے حروف مدہ کے حوالے سے. یہاں پر اس کا نام ہے کھڑی حرکات. کیا نام ہے اس کا؟ حرکات مؤنث ہے، لہذا کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹی پیش اس کو نام کے اعتبار سے کہنا چاہیے. بعض کہتے ہیں کھڑا زبر کھڑی زیر، یہ ڈبل جو ہے نا نام آ جاتے ہیں، ایک جیسے ہوں آسان ہے. اس کی یہ دلیل بھی آ گئی. تو باقی اگر کوئی کھڑا پڑھے، کھڑی پڑھے، الٹا پڑھے، الٹی پڑھے، یہ ہجا کے آگے پیچھے نام کرنے سے کچھ ہوتا نہیں ہے، لہذا کوئی حرج نہیں ہے. اس پر کہیں بحث نہ کرتے ہیں. اس تختی کی جو ترتیب ہے نا، یہ ہے ترتیب تجویدی. یہ پہلا حرف جو با ہے نا، یہ حرف اقلاب ہے. اس کے بعد یا اور یرملون والے 6 ہیں، پھر اس کے بعد حروف ہلکی 6 ہیں، پھر تا سے لے کر کاف تک یہ 15 حروف اقفا ہیں. اس وجہ سے نام رکھ دیا ترتیب تجویدی. نون ساکن کے قاعدے کے جو نون ساکن کے بعد حروف آتے ہیں نا، اس کے اعتبار سے با، ہلکی، یرملون اور حروف اقفا. ٹھیک ہے جی. اچھا، بہرحال یہ کھڑی زبر میں الف مدہ ہوتا ہے. کھڑی زبر میں تو حروف مدہ اگلی ترتیب بیان کیے، ادھر کھڑی حرکات بیان کی ہیں. حروف مدہ اثر ہیں اور کھڑی حرکات قائم مقام مدہ ہے. تو پہلے اصل ہوتا ہے، بعد میں قائم مقام ہوتا ہے، یا قائم مقام پہلے مدہ کو بعد میں. کیوں؟ سوال ہے نا. چلو کوئی بات نہیں. تو اس کا آسان سا جواب یہ ہے کہ پہلے چونکہ حرکات کی ترتیب چل رہی تھی، ایک حرکت، پھر 2 حرکتیں تنوین، اور پھر یہ کھڑی حرکت. تو حرکات کی ترتیب کے اعتبار سے اس کو یہاں پر لائے ہیں، اس لیے نہیں ہے لائے کہ یہ قائم مقام بنتا ہے تو اس کو پہلے لے کر آگے. حرکات کی ترتیب کے اعتبار سے سمجھ آئے گی. تو بہرحال ہم حرف مدہ کے نام وہی یاد کر لیتے ہیں. کیا ہے بھئی؟ الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ. ٹھیک ہے. الف سے پہلے زبر، واو ساکن سے پہلے پیش، یا ساکن سے پہلے زیر. الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، 3 حرف مدہ. کھڑی حرکات میں 3 ہیں. الف کھڑی زبر میں الف مدہ کی آواز، کھڑی زیر میں یا مدہ کی آواز، الٹی پیش میں واو مدہ کی آواز. سمجھا کی بات؟ اب اس تختی کے اندر بھی اور آگے حرف مدہ والی تختی کے اندر بھی وہ موٹے حروف اور کون کون سے تھے؟ تا، ذال، عین، اسی طرح واو ہے جی. انہی 10-11 حروف کو فوکس کرنا ہے اور ان پر خاص توجہ دینی ہے تاکہ ان حروف میں نہ حرف کی یعنی مخرج کی غلطی ہو اور نہ ہی ان کے پڑھتے ہوئے ان حرکات کی اور حروف مدہ کی غلطی ہو. کیونکہ جب اس سے تھوڑی سی توجہ میں کمی آتی ہے تو باقی حرف مدہ واو، لین، الف مدہ، واو، یا، یہ ان چیز پر توجہ چلی جاتی ہے، لیکن حروف کے مخارج پھر خراب ہونے شروع ہو جاتے ہیں. تو بار بار عرض کر رہا ہوں اس لیے کہ حروف کو صحیح پڑھنا مخرج کے مطابق، صفت کے مطابق، موٹے حروف کو موٹا پڑھنا یہ چونکہ فرض عین ہے، لہذا اس فرض عین پر توجہ کسی صورت میں بھی نہیں ہٹنی چاہیے. سمجھ آئی بات؟ سن رہے ہیں سب بھائی؟ انشاءاللہ. اچھا، اب چند حروف کا میں یہاں ہجا کروا دیتا ہوں، وہی جو کھڑی حرکت کے ساتھ. پڑھنے کے حوالے سے یہاں پر ایک حرکت لکھی ہے، بالکل ٹھیک ہے. بعض قاعدوں میں ایک حرف کے اوپر 3 حرکت لکھی ہے، تو مصحف عثمانی کی رسم کے یہ بات خلاف ہے. ایک حرف پہ کئی حرکتیں نہیں ہوتی، ایک حرف پہ ایک حرکت ہی ہوتی ہے. لہذا اگر ایک حرف یعنی با 3 دفعہ لکھا ہوا ہے، زبر زیر پیش لکھی ہے، تو یہ
زیادہ بہتر اور بلکہ صحیح یہی ہے عثمانی رسم کے مطابق. تو پڑھاتے ہوئے اگر نہیں بھی لکھا ہو تو آپ با کے اوپر زبر زیر پیش تینوں پڑھا دیں، کوئی حرج نہیں، پڑھنے میں کوئی حرج، لیکن لکھنے میں چونکہ مصحف عثمانی کی رسم کی مطابقت ضروری ہے اس لیے. جی دیکھیے، با کھڑی زبر با، با کھڑی زیر بی، با الٹا پیش بو. یوں بچے کو اشارہ کر دیں گے، با بی بو. ٹھیک ہو گیا، آسان ہو گیا. اچھا جی، اب اسی طرح موٹے حروف پر خاص توجہ دینی ہے. عین پر توجہ دینی ہے کہ عین جب پڑھیں گے تو پھر بن جاتا ہے آ، حمزہ بن گیا. ٹھیک ہے، اس لیے عین کھڑی زبر آ، عین کھڑی زیر عی، عین الٹا پیش عو، عی عو. موٹے حروف پر توجہ. اسی طرح ہا ہے، ہا ای ہو. جی زال پر توجہ رہے، لا زی زو. صاد کھڑی زبر صو، صاد کھڑی زیر صی، صاد الٹا پیش صو، صاد صی صو. جی صاد صی صو، واو وی وو، واد کھڑی زبر وا، واد کھڑی زیر وی، واد الٹا پیش وو، وا وی وو. مخرج پر خاص توجہ رہے بھائی. سمجھ آئے گی بات؟ جی تا تی سو، وا وی وو. حروف مدہ والی جو تختی ہے اب اس کو کیسے پڑھیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے اندر با سے لے کر کہاں تک؟ یا تک. با سے لے کر، جیسے پہلی تختی میں نے نہیں پڑھا تھا با تا تا، اور نیچے کہاں تک؟ یا تک. کون سے حروف پڑھائے تھے؟ تو یہاں پر وہی الف والے حروف لکھے ہوئے، نشان لگا کر پتہ چل گیا کہ پہلی تختی میں نے اس طرح پڑھایا تھا. ٹھیک ہے، الف والے حروف. پھر اس کے بعد آگے حمزہ سے شروع ہو رہے، آگے مد والے. سمجھ آ گئی بات جی؟ نشان لگا لیا. اچھا جی، ہجا کرنے کے یہاں دو طریقے ہیں. ٹھیک ہے، باقی وہی موٹے حروف، اور مقدار کتنی ہے؟ ایک الف. اس کا خیال رکھنا ہے کہ حرف مدہ کی مقدار ایک الف ہوتی ہے، چاہے وہ درمیان میں ہو حرف مدہ، چاہے وہ آخر میں ہو. اب اس کے اندر بھی ہم سے بچوں سے اکثر غلطی ہوتی ہے. بس اوقات کیا پڑھتے ہیں؟ با بی بو، تو بی چھوٹا کر دیتے ہیں، بو لمبا کر دیتے ہیں آخر والا. ٹھیک ہے نا؟ ہاں، تو یہ غلطی ہوتی ہے قرآن پاک پڑھنے میں بھی، اور یہی اس تختی کے اندر بھی غلطی ہوتی ہے. اس کا خاص خیال رکھنا. ہجا کے اس کے دو طریقے ہیں جی. ایک طریقہ یہ جو عام مشہور ہے، اس طرح کوئی پڑھ رہا ہے، پڑھا رہا ہے، بہت اچھی بات، اسی طرح پڑھتا رہے. کیسے؟
با یعنی پہلے حرفوں کے نام پھر حرکت کا نام، اس کو لکھیں گے یوں، ٹھیک ہے؟ با الف زبر با، با واو، حرف کا نام پورا لینا ہے مجھے بھی، پہلے بات چالی ہے، با واو پیش بو، با یا زیر بی، با بو بی، سمجھ آ گیا؟ ایک یہ طریقہ۔ تو باقی اس کا الف والے حروف کا اس کا خاص خیال رکھنا، موٹے حروف پر بھی توجہ۔ ہجا کا دوسرا طریقہ یہ بھی اساتذہ کرام سے منقول ہے، کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے۔ حضرت قاری شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب قواعد ہجاء القرآن، اس کا نام نوٹ کر لیجئے، اس کے اندر بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ اور یہ جو طریقہ میں بتا رہا ہوں، میرے استاد محترم قاری سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان سے جو ہم نے پڑھا تو انہوں نے اسی طریقے سے پڑھایا تھا، ٹھیک ہے؟ اس میں کیا ہوتا ہے، حرف کا نام لیا جس حرف کا، اسی کے ساتھ حرکت کا نام ہے، پھر اگلے حرف کا نام ہے۔ سمجھے بات؟ اب موٹے حروف کو پڑھ رہے ہیں، مثال کے طور پر قو زبر الف قو، قو پیش، ایسی ہے نا زیر، قو زیر یا، یہ بچوں کے لیے بتا رہا ہوں، یعنی یوں اشارہ کر کے بچے کو پتا چلے یہ تو، پھر زیر، پھر یا، قی، تاکہ پہچان بھی بچے کو رہے، ٹھیک ہے؟ تو پیش واو تو، جی یہاں پر کیا ہے، یوں ہے، پہلے الف پھر واو پھر یا، سمجھ گئے جی؟ اچھا، اسی طریقے سے مثال کے طور پر ہم کس کو پڑھیں جی؟ اب حمزہ کو پڑھتے ہیں جی، تاکہ حمزہ کا نام پورا لیا جائے۔ حمزہ یہاں پر کیا لکھا ہے، کھڑی زبر، کیونکہ عموماً ایسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن حمزہ زبر الف آ کو بھی آنا چاہیے، حمزہ زبر الف آ، حمزہ پیش واو او، حمزہ زیر یا ای، آ او ای، تو یہ ہے ترتیل کا انداز، کون سا؟ یعنی بالکل سلو موشن، بالکل آہستہ، لہذا اس میں حرف مدہ کی مقدار اتنی ہی رہے گی، ٹھیک ہے؟ اسی کو جب کوئی جلدی پڑھ رہا ہے تو وہ یوں پڑھ رہا ہے، مثال کے طور پر با بو بی، یوں وہ جلدی پڑھ رہا ہے، تو یہ جو اس طرح کی پڑھا ہے نا، یہ بھی مقدار صحیح ہے، یہ بھی مقدار صحیح ہے۔ ہاں بابو بھی، یہ غلط ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، سمجھ گیا جی؟ شاباش۔ تو اس طریقے سے اس تختی کو پڑھنا ہے، اور اس میں جیسے نون اور میم آتا ہے، باقی حروف بھی اس کے اندر آواز ناک میں نہیں جانی چاہیے، آواز ناک میں، اب جیسے میم ہے تو میم زبر الف ما، اب اس کو ماں پڑھ جاتے ہیں، چلو جی، میم پیش واو مو، مو نہ ہو، مو، میم زیر یا می، ما نو می، موٹے حروف سمجھ آگے جی؟ اور کوئی اس میں موٹا حرف رہ گیا جی؟ نا نو می، صاد
زبر الف صاد پیش واو سو ابھی کئی واو پڑھ رہے ہیں صاد زیر یا سوئی موٹے حروف پر توجہ رہے سی نہ بن جائے سوئی یہ 7ویں تختی اور 8ویں تختی کی حروف مدہ والا حصہ یہ ہم نے پڑھ لیا. آگے حرف لین کریں گے اس کو پھر پڑھیں گے مشق کریں گے انشاءاللہ.